اچھا، جسٹس شائق عثمانی صاحب، کیا وہ سچ سامنے آ پائے گا جس کی امید راجہ صاحب کا جس امید کا اظہار کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے لیے پہلے اپنی ان کوتاہیوں کو ماننا پڑے گا. 2018 آنورڈ یا اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی بے شمار مواقع ہیں. بھٹو کیس کا بھی فیصلہ ہوا ہے 50 سال کے بعد. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اور 2024 کے انتخابات سے پہلے اور بعد میں جو کچھ ہوا، 9 مئی کے واقعات کے بعد جو کچھ ہوا، ساروں میں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن چاہیے. اور عدالتیں بہت سارے معاملات کے اندر حصہ دار تھیں، فیسیلیٹیٹر تھیں ان چیزوں کے عمل درآمد میں. کیا ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن آپ ہوتا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس معاملے میں میرے جو ویوز ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. سلمان اکرم راجہ ود اپالوجی ٹو ہم، انہوں نے اپنی جو باتیں بیان کی وہ سیاسی باتیں بیان کی، جو کہ ان کی پارٹی کا بیانیہ ہے وہ صحیح ہے اپنی جگہ. جو بھی ہے اس کی متعلق میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہاں پر ایشو جو سامنے ہے وہ یہ کہ 6 ججز نے جو جو آفس میں ہیں، جو ہولڈنگ آفس، انہوں نے ایک لیٹر لکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ ہمیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم نے یہ فیس کیا. اچھا، اب اس میں کیا کرنا ہوتا؟ اب جس کو لیٹر لکھا گیا، کم از کم اس کی طرف سے کوئی جواب تو آنا چاہیے تھا. وہ جواب تو ہم نے دیکھا نہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سپریم کورٹ کے ججز ہیں، چیف جسٹس صاحب بھی ہیں، لیکن وہ ایز اے ممبر آف سپریم جوڈیشل. اب وہ جو ججز ہیں ان کو کچھ جواب تو دینا چاہیے نا اس کو. یا تو وہ ان کی جو سپلیکیشن ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے ہم اس کے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے بعد جو مرضی وہ کرتے رہے، ٹھیک کیجیے گا. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک چیز جو ججز جو آفس میں انہوں نے یہ لکھا جو کہ آج تک پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، اور میری نظر میں تو ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ججز کی جو سچویشن ہوتی ہے، اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہوتی ہے ان کے ساتھ تو وہ اس کو نوٹس دیتے ہیں، اس کو کال بیک کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، بہت سے ججز کے ساتھ ہو چکا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن ایسی کوئی انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھ دیا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام یہ تھا کہ ان کو بلا کر کے ان کو سمن کرتی اور ان سے بات آج کرتی، ان قاضی سے صاحب کہتی. نے ایک موقع کے اوپر ایسے ہی پاسنگ ریمارکس میں ذکر کیا ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل والا حصہ علیحدہ ہے، ایک جگہ پہ ذکر کیا ہے، لیکن سپریم جوڈیشل کونسل نے اس خط کو رسپونڈ نہیں کیا. یہ بات آپ کی درست ہے. مجھے خیال ہے کہ قاضی صاحب ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں سپریم جوڈیشل کونسل کو اجلاس کو کنوین کرتے ہوئے ہم دیکھیں، ممکنہ طور پر. اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تصدق جیلانی صاحب نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا سامنے تھا، یہ مجھے کیوں بنا رہے ہیں انکوائری کمیشن. بٹ انکوائری کمیشن کی ہی ضرورت. نوز اٹ فرام ڈے ون کہ یہ کیا چیز ہے. انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پھر ایک دن بعد ریجیکٹ اس لیے کیا کہ میڈیا پہ پریشر بہت آ گیا تھا ان کے اوپر. جی اب دیکھیے، اس میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ان کو بلاتی، ان سے پوچھتی. اور ٹیکنیکلی میرے خیال میں یہ جو 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے وہ ایک قسم کا مس کانڈکٹ، کیونکہ ججز کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کا خط لکھیں. اور وہ چاہتے تو خود ایکشن لے سکتے تھے اس کے لیے. لیکن جب انہوں نے خط لکھ دیا تو یہ موقع مل گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہ ان کو بلا کر کے ان سے پوچھتی کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ نے کیا پرابلم ہے آپ کو. اور پھر اس کے بعد اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل سمجھتی ہے کہ اس میں فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو وہ خود انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. آرٹیکل 210 بالکل کلیئر ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان معاملات میں کسی کو بھی بلا سکتی ہے، ٹاپ سے ٹاپ انسان کو بلا سکتی ہے. جن جن لوگوں کے نام دیے ان کو بلا سکتی ہے. ان کو بلا کر کے جن ڈاکومنٹس کی بات کی ان ڈاکومنٹس کو پیش کرنے کی ڈائریکشن دے سکتی ہے. وہ سب کچھ کر سکتی تھی اور سارا معاملہ ریزالو ہو جاتا. لیکن اب ہوا یہ کہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا. ہر ایک نے شور مچانا شروع کیا کہ سو مور نوٹس ہو، یہ ہو وہ ہو. چیف جسٹس صاحب نے بھی کورٹ اپنے 7 ججز کی بینچ کال کر لی اور بات چیت شروع کر دی. اور ابھی تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے کسی نے پوچھا نہیں کہ بھئی آپ کا کیا جواب ہے اس میں. وہ کسی نے نہیں پوچھا.